بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن لوگوں کو مسلسل سر میں درد رہتا ہو وہ مصری سونف لے کر اس کو منہ میں ڈال کر چباتے رہا کریں۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جوڑوں کے درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو رات سوتے وقت 2 دانے ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ لیٹ کر موبائل چلانے کی عادت سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور یہ آپ کی نظر کو اثر انداز بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ عام گھی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پھوڑے پھنسی کے لیے دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملائیں اور پھوڑے یا پھنسی کی جگہ پر لیپ کر دیں، بہت فائدہ مند ہے۔ دانت کا شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہوگا۔ 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جوئے لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ ثابت دھنیا کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ پیٹ میں گیس قبض ہو تو روزانہ نہار منہ لیموں کا پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر ناریل کا خالص تیل ملنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانوں میں کالے زیرے کا استعمال معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے تحفظ لاتا ہے۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ موسمی نزلہ زکام اور بخار کے لیے 14 سے 15 عدد لونگ لیں اور ان کو پانی میں ابالیں اور اس کے بعد اس برتن کے اوپر باریک کپڑا رکھ کر اس کی بھاپ لیں۔ ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول رکھتا ہے۔ اعصابی کمزوری ہو یا جسمانی کمزوری، 60 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کا سفوف بنا لیں۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجور اور 5 سے 10 گرام گڑ ڈال دو۔ اس کا ملک شیک بنا لو اور پی لو۔ صرف 15 دن استعمال کرنے سے اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری یا بہت زیادہ تھکاوٹ رہنا، یہ سب انشاءاللہ شرطیہ ختم ہو جائیں گی۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 سیب لے کر چھلکے سمیت کھا لیں، انشاءاللہ چند روز میں دماغی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ کینسر کا روحانی علاج: روزانہ اول و آخر 3 بار درود شریف اور درمیان میں یا سلام 131 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پی لو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ ادرک والا پانی پی لیا کرو،
इससे जिस्म का खून साफ हो जाता है। साबूदाना गर्म दूध के साथ खाने से बुखार दूर हो जाता है। एक अनार हर रोज खा लिया करो, इससे बंदे के मायदे की सफाई होती है। रोजाना एक लौंग खाने से दांत साफ हो जाते हैं और कीड़े निकल जाते हैं। जिस किस्म का भी बुखार हो तो सब्ज इलायची चांद दाने 1 कप पानी में उबालें। जब आधा कप रह जाए तो खाने के 4 चम्मच खालिस अरके गुलाब मिक्स करके पिलाने से मरीज को पसीना आकर बुखार टूट जाता है। रात को आयतुल कुर्सी ना पढ़कर सोने से डरावने ख्वाब ज्यादा आते हैं। कीकर की लकड़ी चबाने से बदन की एलर्जी खत्म हो जाती है। रोजाना चाय ज्यादा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। ज़हनी टेंशन से दिमाग कमजोर हो जाता है। खाने से कबल 1 इलायची खा लेने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। वजन कम करने के लिए नाफ के अंदर चंद कतरे लीमू के डालकर सो जाया करो। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाओ और थोड़ी मिकदार में खाना खाओ। आपके पेट की 70% तक बीमारियां दूर हो जाएंगी। जहरीली चीज मुंह में चली जाए तो फौरन नमक खाओ, इससे जहर बेअसर हो जाएगा। दही में इलायची डालकर खाई जाए तो बदन की थकावट फौरी तौर पर खत्म हो जाती है। मीठे मशरूबात ज्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ये जिस्म में पानी की कमी करते हैं और आपके गुर्दों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके लंबा सजदा किया करो। रोगन बादाम नीम गर्म दूध में मिलाकर पीने के फायदे। चक्कर आना बंद हो जाते हैं, दिमागी खुश्की खत्म हो जाती है, दिमागी कमजोरी खत्म हो जाती है, बात बात पे गुस्सा आना बंद हो जाता है। खट्टी चीजें बंदे को दुबला कर देती हैं और पट्ठों के लिए मुज़र हैं। रोजाना निहार मुंह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। वजन कम करना है, ऐसे अफराद सिर्फ 2 चीजें इस्तेमाल कर लें। कलौंजी को लीमू के अर्क में भिगोकर खुश्क करके पीस लें। सुबह शाम 1 चुटकी खाने से चंद दिन में वजन कम हो जाएगा। अगर बाल ज्यादा झड़ने लगे और सर की रगें नजर आने लगी तो मछली के ऑयल वाले कैप्सूल लेकर 1 कैप्सूल दही में मिलाकर बालों में लगा दो। इससे बाल झड़ना रुक जाएंगे और नए उग आएंगे। कच्ची गाजर चबाने से आपका खून कभी गाढ़ा नहीं होता। गाजर दिल के दौरे से बचाती है। मैदे के मरीज लोगों के लिए दिन में सलाद के साथ प्याज का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। खाने के बाद मिसवाक करने से बदहजमी का मसला नहीं होता, दांत पीले नहीं होते और ये अमल सुन्नत है। इंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। औरतें अगर वजन कम करना चाहती हैं तो इसके लिए 1 चम्मच शहद 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर निहार मुंह इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हो तो सुबह आंख खुलते ही नीम गर्म पानी में खजूर का दाना भिगोकर मुंह में डाल लिया करो। आंतों और पेशाब की नाली की सोजिश के लिए जीरा इंतहाई फायदेमंद है। बुखार अगर किसी की जान ना छोड़ रहा हो तो साबूदाना गर्म दूध के साथ खाने से बुखार दूर हो जाता है। दूध की झाग अगर होंठों पर लगा दी जाए तो होंठ कभी नहीं फटते
اور اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہاں سے نشان ختم کرنا ہے تب بھی دودھ کی جھاگ کا استعمال کریں، نشان جلدی ختم ہو جائیں گے۔ پلاسٹک کے کپ سے کبھی چائے نہ پیو، ایسا کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے، کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور دماغی کمزوری کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جوانی میں آلو بخارا کھایا کرو۔ پیٹ میں گیس یا قبض ہو تو گنے کا رس بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ بالوں کی کمزوری اور خشکی کے لیے روغن بادام استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آنتوں اور پیشاب کی نالی کی سوزش کے لیے زیرہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ گردے کے مرض میں انگور بہت مفید چیز ہے اور یہ سخت زکام میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں۔ بڑھاپے میں بھی ٹانگیں گھوڑے جیسی کرنی ہیں، ایک دانہ کسی بھی ڈرائی فروٹ کا دودھ کے ساتھ کھانے کا معمول بنا لو۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہار منہ سیب کا رس پی لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیلا روزانہ کھانے سے قوت بڑھ جاتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ جو رات کے وقت دودھ میں الائچی ڈال کر پی جاتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ پاؤں پر تیل لگانے والا کم بیمار ہوتا ہے۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ رات کو آیت الکرسی نہ پڑھ کر سونے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ رات کے وقت مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو چاول کم سے کم استعمال کریں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔
ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ کھانے پینے کے لیے مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو زندگی بھر کوئی بیماری نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرغان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ امرود کے بعد دودھ یا پانی استعمال کرنے سے معدے کی خرابی ہو جائے گی۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاولوں کو لیموں کے چند قطروں میں ملا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ چلتے وقت آہستہ اور احتیاط سے چلیں، اس طرح کمر کے موڑے سلامت رہیں گے۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ بالوں کی خشکی ہو یا بالوں کا گرنا، ایلو ویرا جیل اور سرسوں کا تیل برابر مقدار میں لے کر ان کو مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں لگاؤ۔ یہ بہترین علاج ہے سر کی خشکی کا۔ جس بندے کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے وہ جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ چائے پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ کھانا ہضم نہ ہونے کی پرابلم ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کی کھاؤ۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجور ہی کیوں نہ ہوں۔ زیادہ ٹینشن لینے والے بندے کو معدے کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل 1 الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ جو دودھ روزانہ گرم کر کے پیتا ہے جان لو اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔
दूध में सौंफ डालकर पी लिया करो। आपकी अक्ल किसी मोड़ पर धोखा नहीं देगी। घर में लौंग का पानी छिड़कने से घर में लाल बेग नहीं आते। वजन कम करने के लिए नाव के अंदर चंद कतरे लीमू के डालकर सो जाया करो। खर्राटे ज्यादा मारने वाले सुस्त होते हैं। जिगर के लिए कुरान शरीफ की तिलावत, जिल्द के लिए वुजू वाला पानी, सेहत के लिए नमाज और खुशी के लिए अल्लाह पाक का जिक्र किया करो। कुछ ऐसी बातें जिनसे अल्लाह करीम नाराज होता है, अपनी औलाद को गालियां देना, दिल में किसी इंसान से बुग़्ज़ रखना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, अजान के वक्त अपने कामकाज में मसरूफ रहना, दस्तरख्वान पर बातें करना, खड़े होकर पानी पीना। बढ़ते हुए बच्चे खाना खाने से दूर भागते हैं, जिसकी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को रोज़ाना खजूर खिलाएं, इससे खून की कमी का मसला हल हो जाता है। चेहरे की झुर्रियां गायब करने के लिए लीमू का अर्क चेहरे पर लगा दें और आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। खाने के बाद नींद का आना ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। घर में चींटियां नजर आना बंद हो जाएं तो ये गुर्बत आने की अलामत है। ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। खाने के फौरी बाद सोने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। निहार मुंह मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। नाश्ते में रोजाना 11 खजूरें खाएं, इसके बाद दूध पी लें, गैस के मर्ज से निजात मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाओ और थोड़ी मिकदार में खाना खाओ। आपके पेट की 70% तक बीमारियां दूर हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जौ की रोटी बनाकर खाने से जिस्म को ताकत मिलती है और चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। हर रोज चुकंदर खाने से पुरानी खांसी से भी निजात मिल जाती है। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खा लेने से बदन को गर्मी नहीं लगती। कुव्वत बा में इजाफा करना चाहते हैं तो प्याज का इस्तेमाल दोपहर को खाने में करना चाहिए। पुदीने के पत्ते लेकर जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम मुलायम और तरोताज़ा हो जाएगी। शहवत में कमी आने लगे तो बादाम और चलगोजे का हलवा बनाकर खा लो। पट्टों के खिंचाव और जोड़ों के दर्द के लिए 7